السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ بڑی اہم آیت ہے سمجھنے کے اعتبار سے، غور و فکر کرنے کے اعتبار سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ غور کریں یہ کس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر کفر انہوں نے کیا، جیسے ہم کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم اسلام کے اوپر ہم مسلم ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کی بنائی ہوئی فقہیں، شریعتیں، مذہبی قوانین ان کے اوپر چل رہے ہیں۔ اپنے اپنے مسلک کے مفتیوں سے فتوے لیتے ہیں، ان کے دارالافتاء، ان کے جامعات، ان کے لائبریریز، ان کو دین سمجھے ہوئے ہیں۔ قرآن بالکل ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے قرآن کی الٹ ہے، اس کے برعکس ہے، تو یہ کفر ہو گیا نا۔ کفر کا معنی انکار ہوتا ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی مذہب کی چیزیں ہیں، یہ قرآن کے قوانین کا انکار ہے۔ اگر یہ قرآن ہی ہے تو پھر ان کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، آپ قرآن پہ آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں جو روایت ہے نا، اگر قرآن کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ یعنی یہ وہ لوگ جو بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جی بہت بڑے صحیح ہیں، بڑی صحیح سوچتے ہیں، بڑے معتدل ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو قرآن کے مطابق ہے وہ لے لیں اور جو قرآن کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ وہ بھی نہیں چھوڑتے۔ اور اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو پھر جب قرآن ہے تو ان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں کہ قرآن کے مطابق جو ہے وہ لے لیں، تو جب قرآن ہے تو ان کی پھر کیا ضرورت ہے؟ وہ تو قرآن کے مطابق ہے۔ تو آپ قرآن لیں نا جس کے مطابق کوئی چیز ہے۔ تو آپ کے پاس اگر خالص دودھ ہے تو آپ کو بازار سے لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کے پاس تو خالص دودھ ہے، اس کو نہیں پئیں گے اور بازار سے لا کر وہ جعلی دودھ پئیں گے تو اس سے تو پھر صحت خراب ہوگی۔ تو جب قرآن ہے اور یہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق ہے، تو آپ نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا نا کہ یہ اس کے مطابق ہے، تو پھر آپ قرآن کو ہی لے لیں۔ جب یہ قرآن کے مطابق ہے تو اس کا کرنا کیا ہے ہم نے؟ جو چیز قرآن کے خلاف ہے اس کو تو آپ نے چلے چھوڑ دیا، جو چیز قرآن کے مطابق ہے تو آپ پھر قرآن کے اوپر آ جائیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اس میں تو پھر بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، آپ اپنی کسی وہ جو مسلک کی نظر سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے، تو آپ پھر اسی احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ اسی ایک قرآن کے اوپر ہی رہیں جو کچھ قرآن کے اندر ہے۔ تو یہاں پر یہ ان لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ یہ جو یہد اللہ ہے، اللہ ہدایت دے گا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھائے گا۔ اب ایک شخص آپ اس کو کہتے رہیں کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ آپ کو منزل پر نہیں پہنچائے گا، اگر وہ شخص اس راستے پر نہیں جاتا، اپنی مرضی سے غلط راستے پر چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی لالچ ہے یا اس کا کوئی اور مقصد ہے، تو آپ اس کو زبردستی نہیں چلا سکتے۔ تو اللہ تو ویسے بھی زبردستی نہیں کرتا، ارادہ اور اختیار ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے ہم نے تو قرآن دے دیا، اس کی روح سے وہ خود راستہ دیکھے۔ ہم نے دو راستے بتا دیے ہیں، صحیح اور غلط۔ اب اس کی مرضی ہے وہ صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے یا غلط راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے، تو ہم زبردستی کیسے اس کو چلا دیں؟ یہ ہے اس کا معنی۔ تو زبردستی تو نہیں چلائے گا اس کو، اس نے اپنی مرضی سے راستے کا انتخاب کیا جو غلط ہے، اپنی کسی مفاد پرستی، وقتی مفاد پرستی یا کسی لالچ کے تحت،
تو وہ چلا جا رہا ہے غلط راستے کے اوپر، اور اللہ کے قوانین کا انکار کیے جا رہا ہے، صحیح راستے کا انکار کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کیسے زبردستی صحیح راستے پر ڈال دے، کیسے ان کو راہ دکھا دے؟ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں اگر باہر سورج نکلا ہو، میں اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لوں تو مجھے سورج نظر نہیں آئے گا۔ سورج تو چمک رہا ہے، ہدت دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تو مجھے روشنی کہاں سے نظر آئے گی؟ یہ چیز ہے اس آیت کے اندر، اس آیت کے اس جز کے اندر۔ اور آگے وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور اس کے بعد کہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ بلا شبہ رسول برحق ہے، یہ بھی گواہی دے چکے ہیں کہ رسول برحق ہے۔ رسول برحق سے مراد یہ ہے کہ اس رسول کے اوپر اللہ کی کتاب آئی، اللہ کی وحی آئی، اور اس کو برحق ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کے اوپر ٹھیک ٹھیک چلا جائے۔ اگر کوئی لوگوں کا کوئی گروہ، کوئی مسلک، کوئی فرقہ وہ کہتا ہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں، لیکن اس کی دی ہوئی کتاب کے مقابلے میں اپنی مذہبی پیشواؤں کی کتابیں لے آتا ہے، تو وہ عملاً اس رسول کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے۔ اس رسول کی دی ہوئی کتاب کے مقابلے میں اپنے مذہب مسلک کی کتابیں لے کر آنا، ان کی فقہ اور شریعت لے کر آنا، ان کو دین سمجھنا، تو عملاً اس رسول کی رسالت کا، اس کی دی ہوئی کتاب کا انکار ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر اس رسول کے اقوال ہیں۔ یہ جو قرآن ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، یہ چیز ہے، قرآن نے خود بتایا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم کا ہے کہ یہ رسول کریم، عربی کے اندر کریم کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جہاں پر تمام عزتوں اور جتنے بھی وہ کہہ لیں کہ عزت کا جو ہائیسٹ جو لیول ہے اس کے بعد کوئی لفظ ہی نہ ہو، وہاں پر یہ کریم لفظ استعمال ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریم کا لفظ استعمال ہوا ہے، رسول کریم۔ قرآن کے لیے بھی کریم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ نے اپنے لیے بھی کریم کا لفظ استعمال کیا، یعنی عزت کے بعد، یعنی اس لفظ کے بعد عزت کے لیے کوئی اور بڑا لفظ ہے ہی نہیں عربی کے اندر، اندازہ لگائیں آپ۔ تو اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، تو اس کو قول رسول نہ ماننا، کتاب اللہ کو، قرآن کو۔ وہ جو پرشین مجوسیوں نے جو کچھ مرتب کیا، رسول کا نام لے لیا، اپنی طرف سے وضع کیا اور لیبل لگا دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، ان کو سمجھنا کہ یہ اقوال رسول ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور اس کے بعد کہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ بلا شبہ رسول برحق ہے، اس کے باوجود وہ رسول کا دیا ہوا قرآن اس کو چھوڑ دیں اور اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کی کتابوں کو وہ درجہ دے دیں جو قرآن کا، جو اس رسول کی دی ہوئی کتاب کا درجہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر، اس درجے کے اوپر وہ لے کر آ جائیں اپنے مذہب کی کتابیں، اپنی شریعتیں، اپنے فقہ۔ آگے وَجَاءَهُمْ بَيِّنَاتٌ، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل و ثبوت آ چکے ہوں۔ اب یہ جو البینات ہے یہ واضح دلائل اور ثبوت کو کہتے ہیں، ترجمہ ہوا پڑا ہے کہ نشانیاں۔ آیت کا معنی تو چلو نشانی ہو سکتا ہے، یہ بینات واضح دلائل ہوتے ہیں، پروف، آرگومنٹس جو بالکل واضح ہوں، بین۔ اسی سے مبین ہے، آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں تو کوئی ابری کوئی چٹان ہو دور سے نظر آ جائے، اتنی واضح، تو یہ ہے وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل و ثبوت آ چکے ہیں جو اس کتاب کے اندر ہے، وہ پھر بھی اس کو نہ مانیں، اپنے مذہب مسلک کی کتابوں کے پیچھے پڑے ہوں اور ان کو فالو کر رہے ہوں، کتاب اللہ کو ایک طرف رکھا ہو، اور پھر یہ بھی عقیدہ ہو کہ یہ جو ہمارے مسلک مذہب کی کتابیں ہیں نا، ان کے بغیر یہ جو
قول رسول ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ تو اس کے لیے پھر قرآن کریم اس آیت کے آخر میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ کون ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگ ظالمین ہیں، اور اس آیت کے شروع میں بتا رہا ہے کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے، یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کتاب اللہ کی منشا کے خلاف ہے، جو کتاب اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے، ضابطوں کے خلاف ہے، جو قول رسول، جو اقوال رسول اس کتاب کے اندر ہے اس کے خلاف ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ پرشین اقوال رسول کو قول رسول قرار دے کر اس کے اوپر اپنی فقہوں اور اپنی شریعتوں کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں، اور اس کتاب اللہ کو عملاً کنڈیم کیا ہوا ہے، کالعدم قرار دیا ہوا ہے، اور اس کتاب کے اوپر ان روایتوں کو وہ قاضی بنا رہے ہیں کہ جو روایتیں یہ کہیں گی وہ اس کتاب کے الفاظ کے میننگ ہوں گے، وہی ہماری شریعت اور ہماری فقہ ہوگی۔ اور قرآن کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس کو سمجھا یہ عربی مبین کے اندر ہے، کتاب مبین ہے، اور یہ عربی کے اندر ہے، عربی مبین کے اندر ہے، اور اس لیے ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لینا سیکھ جاؤ۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی عقل و فکر کی روح سے عربی مبین، عربی زبان کی جو لغات ہے، اس کے جو محاورے ہیں، اس کی روح سے یہ سمجھ آئے گی یہ کتاب۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جو پرشین مجوسی ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا، جب تک وہ اس کتاب کے ساتھ نہیں ملاؤ گے تو یہ کتاب سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر تم اس کو ایسے سمجھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی کہتے ہیں نا۔ ان کے لیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالمین، ظالم کی جمع ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز اپنے مقام پر نہ رکھنا، اس کو اس کے مقام سے یا تو بہت بلند کر دینا، رسول کا مقام اللہ سے بھی بلند کر دینا، اور ادھر علی کا مقام وہ اللہ سے بھی بلند کر دیتے ہیں، یہ ہوتے ہیں ظالم، یا اس سے بہت نیچے کر دینا۔ قرآن کا مقام جو ہے وہ اپنی مذہبی کتابوں سے نیچے کر دیا، مذہبی کتابوں کو قرآن سے اوپر کر دیا، اور کہہ دیا کہ یہ جو روایتیں ہیں نا، یہ جو ہماری مذہبی کتابیں ہیں، یہ فیصلہ کریں گی قرآن کے متعلق کہ قرآن کی کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ یعنی اللہ کا کلام، اور یہ اس کو منسوخ کر رہے ہیں، کینسل کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں، ان کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ ان کو راہ دکھائے، کیسے ان کو ہدایت دے گا؟ وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے۔ تو ان کو آخر میں کہہ رہا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ جو قوم الظالمین ہے، یہ جو ظالمین کی جو قوم ہے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ وہ ظلم پر مصر ہیں اور ہدایت ہی نہیں لینا چاہتے، تو ان کو ہم ہدایت زبردستی کیسے دے دیں؟ یہ تو اپنے اپنے مسلک مذہب کے اوپر مصر ہے، اڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔